ایسے ٹیسٹی کباب آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے، یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ آلو کے کباب تو ہمارے گھروں میں بنتے ہی رہتے ہیں، بس آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار یہ کچے آلو کے کباب بنائیں گے نا تو یقین مانیں آپ کبھی بھی آلو بوائل کر کے کباب نہیں بنائیں گے، بہت زیادہ ایزی بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوکنگ کا طریقہ میں بہت زبردست ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کے لیے یہاں پر دیکھیں آدھا کلو آلو لے لیں، جتنے آپ نے کباب بنانے ہیں اتنے لے لیں۔ یہاں پر میں نے 5 آلو لیے ہیں اور اس میں ہم نے آدھا کپ سوجی ایڈ کرنی ہے۔ آدھا کلو آلو ہوں گے نا تو آپ نے آدھا کپ سوجی لینی ہے، تو بس آدھا کپ میں نے سوجی لی ہے اور تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہے اسی باؤل میں، اور جو آلو ہے نا ہم نے اس سوجی کے اندر ہی ہم نے گریٹ کر لینے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آلو تو پانی چھوڑیں گے، لیکن آپ نے کچھ بھی اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے آلو کا جو پانی ہے وہ اسی سوجی کے اندر ہی جانے دینا ہے۔ تو بس اس طریقے سے میں نے آلو جو ہیں وہ سارے گریٹ کر لیے تھے، یہ دیکھیں، اور بالکل بھی ہم نے آلو کا پانی بالکل نہیں نچوڑنا، اسی طرح رہنے دینا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ آلو گریٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی ان کے اندر ہی ہے۔ اسی گریٹ کیے ہوئے آلووں کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اسپائسیز۔ تو یہاں پر میں نے نمک لیا ہے، 1 چمچ تل لیے ہیں، لال مرچ لی ہے، تھوڑی سی ہلدی لی ہے، اجوائن لی ہے 1 چمچ، اور گرم مسالہ لیا ہے 1 چمچ، 1 چمچ ہی میں نے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے۔ اب یہاں پر سارے اسپائسیز ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھا آپ نے بالکل بھی ہم نے پانی بھی اس کا نہیں نچوڑا آلو کا، اور سارے اسپائسیز بھی اس میں ایڈ کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں جائے گی کسوری میتھی۔ اتنی زیادہ اچھی خوشبو آئے گی اس کباب کے اندر سے کہ آپ واہ واہ کریں گے۔ اور 1 چمچ ہی میں نے ڈالی ہے، اور یہاں پر باریک کٹا ہوا پیاز آدھی پیالی میں نے ڈال دیا ہے، اور پیاز کا پانی بھی ہم نے بالکل نہیں نچوڑنا۔ اب یہاں پر اس میں پودینہ، سبز دھنیا اور سبز مرچیں، تو تینوں چیزیں یہ بھی ہم اسی میں شامل کریں گے۔ تو بس سارا بہت اچھا اور ٹیسٹی سا جو اس کا مکسچر ہے نا وہ ہم اچھے سے اس کو مکس کر کے تیار کریں گے۔ اب اس کو ہم نے پہلے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا چیزیں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کو مکس کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس کا آلو کا کتنا پانی ہے، اسی حساب سے ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کریں گے۔ اور ویسے بھی آلو کے کباب تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں، لیکن ہم اسی لیے نہیں بناتے کہ ہمیں جھنجھٹ لگتا ہے کہ آلو کو بوائل کریں اس کے بعد ہم اتنا ٹائم لگائیں۔ تو آج سے یہ جھنجھٹ آپ ختم کریں، یہ پکوڑوں سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی بنیں گے۔ اب یہاں پر جو سوجی تھی نا وہ میں نے آدھے کپ سے تھوڑی سی ڈالی تھی، اور باقی میں نے علیحدہ رکھی تھی، وہ بھی باقی کی شامل کروں گی، اور آدھا کپ ہی میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے۔ تو بس اس کو ہم نے اچھے سے پھر سے مکس کر لینا ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، جو ہم نے بیسن اور سوجی ڈالی ہے اس سے جتنا بھی پانی ہوگا آلو کا وہ اس کے ساتھ اچھے سے ابزارو ہو جائے گا، اور بہت زیادہ زبردست یہ جو ہے نا مکسچر وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا۔ کباب کے لیے یہ مکسچر بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس کے یہ دیکھیں، جس طرح مرضی آپ اس کی شیپ دے سکتے ہیں یہ کباب کی، اور اب یہاں پر آپ کو اس میں بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ اس میں زیادہ ایکسٹرا پانی ہے۔ تو بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ کباب بنا کر تیار کر کے رکھ لینے ہیں، اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے کوکی کٹر لیا ہے، اور اس میں اس طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈال کے مکسچر اس طریقے سے اس کو اٹھا لینا ہے، ہلکا سا اس کو اوپر سے سپریڈ کریں، اور بس اسی طریقے سے آپ نکال کر پلیٹ میں رکھتے جائیں۔ آپ چاہیں تو اس کو پلیٹ میں رکھ لیں اور ایک ہی بار بنا کر رکھ لیں، چاہیں تو آپ اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہی ان کو بنا کر آئل میں ایڈ کرتے جائیں۔ تو آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا، ہم نے ان کو ڈپ فرائی نہیں کرنا، بس اسی طریقے سے اتنا ہی آئل لینا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیں اسی کٹر کو میں نے اسی اسپیچولا کے اوپر رکھا ہے، اور اس میں اتنا سا مکسچر دبا کر ہم نے رکھ دینا ہے۔ تو بس جو کٹر ہے اس کو آپ احتیاط سے اٹھا لیں، اور دوسرے اسپیچولا کی مدد سے اسی طریقے سے آرام سے آپ آئل میں اس کو رکھتے جائیں۔ تو اس طریقے سے بھی یہ کباب بہت ایزیلی بنیں گے۔ بس اسی طریقے سے میں نے یہ سارے کباب جو ہے نا بنا کر ریڈی کر لیے تھے، اور ان کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے۔ بہت احتیاط سے آپ نے ان کو پکانا ہے، جلنے نہیں دینا تاکہ یہ اندر تک پکیں اور اوپر سے کرسپی بنے۔ تو بس آپ کو 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس کی ایک سائیڈ کو اس طرح سے فرائی کرتے ہوئے۔ فلیم کو آپ نے میڈیم سے لو رکھنا ہے، اور بس اتنا ہی ٹائم آپ کو 3-4 منٹ لگیں گے اس کی دوسری سائیڈ کو پکاتے ہوئے۔ تو بس اب اس کی جو سائیڈ ہے وہ احتیاط سے آپ چینج کر لیں۔ بہت اچھا سا کلر ایک سائیڈ پہ آ چکا ہے، یہ دیکھیں
बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस तरीके से ना जल्दी से कबाब जब आपका दिल करे बना सकते हैं। ना तो आपको आलू बॉईल करने पड़ेंगे और ना ही आपको आलू बॉईल करने के लिए जो वेट करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ही गोल्डन कलर आने लगे तो आप इनको निकाल लें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे पकोड़े, और चिकन पकोड़े से भी ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। जो हमने इसमें सूखी मेथी डाली है उसका बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। जब आप ये कबाब एक बार बनाएंगे तो आपके सारे बच्चों को, घर वालों को, सबको पसंद आएंगे। ये देखें, तो मेरे घर में भी सबको पसंद आए थे। तो बस इसके साथ हमने पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बनाई है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। ये देखें, सभी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी आवाज़ आपको सुनवाती हूँ, ये क्रिस्पी कितने बने हैं। ये देखें, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये वाला कबाब की वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करके जाना है। मेरे चैनल पर आपको यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं। आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।